بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی جو ہماری گفتگو تھی وہ سورہ الحمد کی مختصر سی وضاحت کہ جو میں نے آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں پیش کی۔ آج میں ذکر کرنا چاہوں گا سورہ معوذتین۔ سورہ معوذتین کون سے سورے ہیں؟ وہ دو سورے، ایک سورہ فلق اور دوسرا سورہ ناس، کہ جنہیں ہم سورہ معوذتین کہتے ہیں۔ یہ معوذتین نکلا ہے استعاذہ سے، چونکہ یہ دونوں سورے جو ہیں جب شروع ہوتے ہیں تو اعوذ سے شروع ہوتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یعنی استعاذہ۔ یہ استعاذہ ہے کیا؟ یعنی استعاذہ اسے کہتے ہیں یعنی پناہ میں چلے جانا یا پناہ کا طلب کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ دونوں سورے جو ہیں پروردگار نے اپنے حبیب کو بطور تعویذ عطا کی ہے، بطور تعویذ عطا کی ہے۔ تعویذ یعنی جب ہم لفظ تعویذ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے ذہن میں وہی خیال آتا ہے کہ کچھ نقشے کوئی لوگ بنا کے دے دیتے ہیں اور اسے گلے میں ڈال لینا یا بازو پہ باندھ لینے والا جو ہے وہ تعویذ ہوتا ہے۔ اصل تعویذ کے معنی اور ہیں جو ہم سمجھتے ہیں۔ یہ لفظ جو تعویذ ہے یہ عربی کا لفظ ہے۔ اس کے معنی ہیں یعنی کسی چیز کو کسی چیز کے ذریعے اس کی کسی چیز کی پناہ میں دے دینے کا نام تعویذ ہے۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول یہ ہے کہ جب رسول اسلام نے دعوت اسلام پیش کی اور جو دعوت اسلام کے دشمن تھے ان لوگوں نے ہر چند کوشش کی کہ نبی دعوت اسلام سے رک جائیں، ٹھہر جائیں، لیکن نبی اعلان کر چکے تھے کہ دیکھو توحید کے سلسلے سے، توحید کے عنوان سے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوگی، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی مصالحت نہیں ہوگی۔ جب وہ لوگ سمجھ گئے کہ نبی اپنی دعوت سے جو ہے پیچھے نہیں ہٹیں گے تو ان لوگوں نے نبی پر جیسے ہو سکتا تھا، جو جس طریقے سے کر سکتا تھا اس طریقے سے نبی کے خلاف سازشیں کرنا شروع کی، نبی کے خلاف پروپگنڈے کرنے شروع کیے اور نبی کے دشمن ہو گئے۔ تو تب پروردگار نے نبی کو یہ دونوں صورتیں ہدایت فرمائی، تعلیم فرمائی کہ دیکھو یہ دونوں صورتیں تمہارے لیے تعویذ کا کام کریں۔ دونوں سورے، اچھا دو سورے ہیں، ایک سورہ فلق ہے، ایک سورہ ناس ہے۔ سورہ فلق وہ ہے کہ جب ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے تو اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت کی طرف بڑھیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ سورہ فلق جو ہے وہ جو ہمارے ظاہری دشمن ہے، جو باہری دشمن ہے، جو بیرونی دشمن ہے، وہ اس سے حفاظت کرتا ہے، اور سورہ ناس جو ہے وہ ہمارے جو اندرونی دشمن ہیں، جو خفیہ دشمن ہے، وہ سورہ ناس اس سے حفاظت کرتا ہے۔ اب جو لوگ، میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اب جو لوگ پڑ جاتے ہیں ان چکروں میں کہ مثلا تعویذ ہے، اس سے تعویذ لکھوانا ہے، اس سے یہ کام کروانا ہے، اس سے وہ کام کروانا ہے، آپ خود سمجھیں، خود سوچیں کہ اگر ہمارے لیے قرآن سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اگرچہ ان دو سوروں سے بہتر کوئی شے ایسی ہوتی کہ جو حفاظت میں ان سے زیادہ بہتر ہوتی تو پروردگار اپنے حبیب کو وہ چیز عطا کرتا۔ کسی اور چیز کا عطا نہ کرنا، صرف اور صرف ان دو سوروں کا عطا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ہم پریشان ہیں، کوئی مشکل ہے، کوئی تکلیف ہے، تو وہ صرف اور صرف قرآن جو ہے وہ ہماری مشاکل کو آسان کر سکتا ہے۔ ہمارے ظاہری دشمنوں سے بھی قرآن حفاظت کرتا ہے، ہمارے اندرونی دشمنوں سے بھی قرآن جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن کریم کا عرفان حاصل کرنا ضروری ہے۔ قرآن کیا ہے کہ جو ہماری دشمنوں سے حفاظت کرتا ہے۔ ایک چیز کی طرف اور اشارہ کہ جو کہا جاتا ہے کہ جادو تو جو ہے وہ نبی پہ بھی ہوا تھا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ علامہ طبرسی نے اپنی تفسیر مجموع البیان میں لکھا، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی پہ جادو کیا گیا وہ جھوٹے ہیں، وہ جھوٹے قصے بیان کرتے ہیں، چونکہ
انہوں نے دلیل پیش کی کہ چونکہ اگر نبی پر جادو ہو جائے، یعنی جس پر سحر ہو جاتا ہے، اس کا ذہن جو ہے وہ مسحور ہو جاتا ہے، اس کا ذہن، اور جس پر جادو ہو جائے جس کا ذہن مسحور ہو جائے، یعنی اس کا ذہن خراب ہو چکا ہے، اس کا ذہن مؤثر ہو چکا ہے، اس کا ذہن کام نہیں کر رہا ہے، اور پھر ہم کیسے اسے رہبر مان لیں، کیسے اسے لیڈر مان لیں کہ جس کا ذہن مؤثر ہو جائے، جس کا ذہن خراب ہو جائے؟ تو لہٰذا ہمیں ماننا پڑے گا کہ جتنی چیزیں خرافات ہیں یہ کچھ جہلا کی دین ہیں، جو صاحب مجموع البیان لکھتے ہیں، یہ کچھ جہلا کی دین ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے طریقے سے کوششیں کی ہوں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی پر ان جادوؤں کا، ان سازشوں کا اثر ہوا ہو۔ لہٰذا مختصر یہ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم وہ شے ہے، اپنے اندر ایسے ایسے سورے چھپائے ہوئے ہیں کہ جن کا انسان اگر تلاوت کرے تو اپنے ظاہری دشمنوں سے بھی نجات پا سکتا ہے، باطنی دشمنوں سے بھی نجات پا سکتا ہے۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔